بسم اللہ الرحمن حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے. اس کا عنوان ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے. میری چشم تر خون برسا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم کا یہ کلام معرفت محبت آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے ایک ایک شعر کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں میرے دوستو، اور قرآن و سنت کی روشنی اور اس آئینے میں ایک ایک شعر کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے دریا، اور صرف علوم کے دریا نہیں، علوم کے دریا تو کوئی بھی بیان کر سکتا، اڑیل سکتا ہے، لیکن خاص درد محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی زبانی ان اشعار میں اپنا پیش فرمایا ہے. ان اشعار کا عنوان ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے، آخرت کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے، قبر و حشر کے جو منازل ہیں، اور قیامت کا جو قائم ہونا اور اس کی ہولناکیاں اور گھبراہٹ والے جو مناظر ہیں، ان پر صحیح ایمان لا کر اور ان کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور راتوں کو آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا. میرے محترم دوستو، شہید کے خون کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ، ان دونوں قطروں کو حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ دیا ہے. جس طرح شہید کے بدن سے نکلنے والا خون ہے، اسی طرح یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی بھی یہی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی رو رہا ہو، اللہ کے خوف سے رو رہا ہو، اس لیے حضرت والا نے جو یہ ارشاد فرمایا میری چشم تر خون برسا رہی ہے، یہ خون وہی والا خون ہے، اور اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر کے اندر سے دل میں جو ایک ٹوٹن اور ایک تڑپ اور ایک سوز پیدا ہوتا ہے، اور جو درد اللہ تعالیٰ کی محبت کا انسان مرد مومن اپنے دل پر اٹھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو یہ آنسو نکلتے ہیں، میرے دوستو، یہ دنیا کی کسی طمع، لالچ، کسی مال و دولت کے فوت ہونے، غم، کوئی اور دوسرے واقعے میں نکلنے والے آنسوؤں کی طرح نہیں ہوتے. حتیٰ کہ دنیا یہ عرب کے جو شعراء تھے، وہ جو علماء حضرات طلبہ وہ جانتے ہیں، شجاعت و بہادری کے اشعار ہوتے تھے، یا عشق و محبت کے اشعار ہوتے تھے، یا کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا یا کسی کی بہت زیادہ مذمت کرنا، اسی نوع کے ان کے اشعار ہوا کرتے تھے. دیوان متنبی میں پڑھایا جاتا، اس نے ظاہر میں جو یہ اہل محبت ہوتے ہیں، مجازی عشق والے، ان کے آنسوؤں کے بارے میں بھی یہی بات کہی. قتل القتیل مدرجا بدموعه مثل القتیل مدرجا بدمائه. وہ جو محبت میں مقتول ہے تو ہم اس شعر کو مومن بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے حضرت والا کی تعبیر ہے. شعر کا رخ اللہ کی محبت کی طرف پھیرو تو وہ شعر مومن بن گیا. جیسے شاہ احمد پرتاپ گڑھی بہت سارے اشعار کو مومن بنا دیتے ہیں. مومن عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ہاں، وہ جو عشق ہے وہ تو نکما کرے گا، بیکار کر کے رکھ دے گا. شاہ احمد پرتاپ گڑھی نے فرمایا عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. جب سے اللہ و رسول کا عشق حاصل ہوا تو پتہ چلا کہ ہم آدمی بن گئے، آدمی، انسان بن گئے، انسان. حضرت حکیم الامت مجدد ملت وہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کم از کم میں اپنے کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ ہم جیسے اگر حکیم الامت تھانوی کی خانقاہ میں جاتے تو شاید 24 گھنٹہ رہنا بھی مشکل ہوتا. کیا ارشاد فرمایا؟ جسے غوث قطب ابدال بزرگ فلاں 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 زاہد عابد جو بننا ہو وہ دنیا میں جس جگہ جہاں جی چاہے خانقاہوں میں جائے، اور جسے آدمی بننا ہو وہ یہاں میرے پاس آئے. آدمی بننا مشکل ہے. یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، یہ آدمی بننا ہے، آدمیت کے خلاف ہے.
یہ جو ایک دوسرے کی ایذا کا خیال نہیں، آدمی بننا نہیں، حج و عمرے پر تو چلے گئے لیکن آدمی بننا نہیں سیکھا تو پتہ چلا قدم قدم پر اللہ کے احکام کو توڑتے جا رہے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی نے یہ بات فرمائی کہ جسے آدمی بننا ہو وہ میرے پاس آئے، اور جو کچھ بننا چاہتا، اور پھر عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، ہم آدم کی اولاد ہیں تو آدمی پہلے ہیں، تو پہلے ہم پر ضروری کہ ہم آدمی بنے آدمی۔ شاہ احمد پرتاپ گڑھی کہتے ہیں عشق نے احمد مجلا کر دیا، عشق نے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ وہ غالب نے اسی طرح ایک شعر کہا، ہمارے پیارے محبوب رحیم کریم غفور غفار ستار رحمان اللہ کی رحمت سے انسانوں کو نا امیدی دلانے کا شعر تھا۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، پھر بھی تم کو شرم نہیں آتی، شہر میں نا امیدی پیش کی جا رہی ہے، اتنے جرم کیے ہیں کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ ہائے ہائے، اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے۔ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، ان کو رو رو کے یوں مناؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، ان کو رو رو کے یوں مناؤں گا، اور اپنی بگڑی ہی بناؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے در پہ گنہگار ہو تو نہ جاؤ؟ ارے کتنا بھی بڑا گنہگار، یہ مت سوچ میرے گناہ بہت بڑے ہو گئے، کہاں اللہ مجھے بخشے گا۔ ابھی حضرت والا جب یہ تعویذ یہ جو رکھے ہیں یہاں اجازت نامے سن رہے تھے تو میرے دل میں ایک بات گزر رہی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ روزانہ روزانہ ان کے تذکرے، جیسے بعض ہمیں کہتے ہیں کہ خواب سنتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جب اللہ نے دل کے اطمینان کی، فرحت کی، مسرت کی، خوشی کی ایک چیز دی ہے تو اسے چھپا کے رکھنا اللہ کی ایک نعمت کو چھپانا ہے۔ اسے کیوں چھپا کے رکھے؟ اللہ نے ہم پر ایک احسان فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ ہم سب کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احادیث شریفہ میں، وہ خواب کہ جو انسان اپنے حق میں خود دیکھے یا دوسرے لوگ اس کے حق میں خواب دیکھے، یہ ہے اس کی تفسیر۔ اور بھی تفسیر ہے، ثنائے حسن، جدھر دیکھو تو نیک نام، جدھر دیکھو تو اللہ والے کا نام محبت سے لے رہے ہیں، عظمت سے لے رہے ہیں، خیر و بلائی سے لے رہے ہیں۔ تو اگر دبئی حکومت حضرت والا کا نام خیر عظمت اور بڑائی سے لیتی ہے، اور عرب حکومت اجازت دے کے حضرت والا کے نام کو عزت دیتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے خوشی کے سامان کو اللہ کی اس رحمت پر دل کو خوش کرنے کے لیے چھپانے کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت والا کے متعلق آپ حضرات سنتے رہتے ہیں بشارتیں، اور اہل علم جانتے ہیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے میرے دوستو وہ وسوسہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی شیطانی اثر نہیں ہوتا، وہ شیطانی اثر سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ اس خانقاہ سے جڑے ہی اس طرح سے ہیں، اللہ نے ان کو غائبانہ طور پر بھیجا کہ جاؤ، ان کو دکھلایا سارا حال کہ جاؤ اور جا کر کے وہاں سے لو خزانہ، کچھ تمہیں وہاں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور بالخصوص جو آدمی مریض ہو، قلب کا مریض ہو اور ایسی حالت میں ہو، اس کے سامنے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں بلا کسی مبالغے کے کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کا بیان کرنا اس نیت سے کہ ایک اللہ کے نیک صالح بندے کا دل خوش ہوگا، ایک بیمار کو ایک طرح کی تسکین قلب نصیب ہوگی، تو میرے دوستو مزید عبادت میں اس کا شمار ہوگا، یا مزید عبادت میں نیتوں کا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم یہ نیت رکھیں تو اس میں مزید اجر ملے گا کہ ایک شخص بیمار اور اس کے قلب کو سکون، تسکین۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیمار کی عیادت، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جا کے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ،
ایک شخص جاتا ہے بیمار کے بعد، اوہو یہ بیماری آنے کے بعد تو پھر کہاں چھوٹتی ہے، تو بہت مشکل، اور اس کا تو آپریشن ہی ہوگا، آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ یہ نادان و جاہل ہے۔ جا کے کہنا چاہیے ارے میاں آج کل تو ڈاکٹروں نے اتنی ریسرچ کر لی، کیا ہے تو کھیل تماشا ہے آج کل، جاؤ دیکھو کتنے لوگ ہیں، روزانہ شفا ہو رہی ہے، روزانہ کتنے بیمار کتنے صحتیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے بیماروں کو تسلی دینے کا طریقہ۔ آپ شوگر کی بیماری سے ڈر گئے، بلڈ پریشر کی بیماری سے ڈر گئے، جاؤ دیکھو ہر دوسرا چوتھا آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، اور کوئی خاص نہیں، 20 سال ہو گئے میں فلاں کو جانتا ہوں اور مزے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو یوں جا کے کہنا چاہیے۔ یہ جو ڈرا دیتے اور خوف دلا دیتے ہیں، تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ تھا، میں تو عرض کرتا تھا ہمیں ایک ایسے رحمان رحیم کریم اللہ سے واسطہ پڑا ہے، اور بقول حضرت والا کے ایسے مولا کریم سے پالا پڑا ہے، تو ہم کیوں محروم ہوں، کیوں اداسی دل میں لیں، کیوں مایوسی دل میں لیں، کیوں پریشان پریشان پھریں، کیوں اداس اداس پھریں؟ ہمارا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے۔ اور میں نے اس دن عرض کیا تھا، ایمان دینا انشاءاللہ دلیل ہی اس بات کی ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور ایمان پر مریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں مزے لیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ ہمیں ایمان نہ دیتے۔ ایمان دینا ہی دلیل ہے اس بات کی۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، اللہ نے بلا استحقاق عطا فرمایا، اس لیے اپنے اللہ سے امیدیں رکھنی چاہیے، مایوس نہ پھریں ہم۔ اگر ہم ایسے مولا کریم کو نہ پر ایمان نہ رکھتے، میں تو کبھی گھر میں کہہ دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ سے میرا واسطہ نہ ہوتا اور یہ قرآن مجھے نہ ملا ہوتا تو میں تو شاید کب کا ٹینشن سے اور پریشانیوں سے مر گیا ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں ایسی ایسی چیزیں اتار دی، میں لفظ بڑے شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ انسانی زندگی کا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں، توفیق الہی فضل الہی میرے محبوب مرشد کی توجہات و دعاؤں کی برکت سے زندگی میں آج تک جب کوئی مسئلہ سامنے آیا تو اس کا اجمالی اس کا ضرور کچھ نہ کچھ نقشہ قرآن میں موجود مل گیا، فوراً تسلی، فوراً اطمینان، سکون میسر آ گیا۔ میرے اللہ نے قرآن میں اس طرح ذکر کیا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کیوں نہ جائیں کعبہ، اور کیوں اپنے اللہ کو نہ منائیں؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے بھی گناہ ہوئے ہو میرے دوستو آج ہی تائب ہو جائیں۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا، ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کا طریق ہے کہ جو رمضان گزارنے آتے ہیں تو وہ کچھ دن پہلے چلے آتے ہیں اور تقریباً پورا چلہ کر لیتے ہیں۔ تو جن کو رمضان گزارنا ہی تو چلہ کریں انشاءاللہ، اتباع سنت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تمام امور کی پابندی رکھتے ہوئے، باہر کی گندی فضا سے بچ کر یہاں پڑھ کر جب ہم وقت گزار لیں گے، 40 دن کے بعد جو گھر جائیں گے نا تو خود اپنی حالت کا احساس خود ہو جائے گا کہ میں 40 دن پہلے کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہوں، خود احساس ہو جائے گا۔ تو دیوان متنبی میں وہ شاعر کہہ رہا ہے، میں نے کہا اس شعر کو ہم مومن بنا لے، قتل القتیل مدرجا بدموعہ مثل القتیل مدرجا بدمائہ۔ ایک وہ مقتول ہے جو اپنے کسی محبوب کی یاد میں تڑپ تڑپ کے رات و دن آنسو بہا رہا ہے، تو وہ متنبی شاعر کہتا ہے ان آنسوؤں کی قیمت کو تم کم مت سمجھنا، وہ جو آدمی گردن کٹا کے خون میں لت پت ہے اس سے کم ان آنسوؤں کی قیمت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو، یہ ہمارے اللہ کی محبت پر بات صادق آتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنسوؤں کے قطرے کا ذکر کیا ہے تو قطرتان فرمایا ہے، قطرتان، 2 قطرے، اس میں ایک قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک تو یہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں خون کا گرتا ہے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پسندیدہ ہے۔ ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا، کہاں قطرۃ دم کی بات کرتے ہو؟ یہ دیکھو کیسے غیروں نے ہم میں کیسی بات چلائی، مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، لیکن اللہ نے کہا میں نے کچھ بندوں کے لیے ایک شارٹ کٹ ٹو دا جنت میں نے ایک رکھا ہے، شارٹ راستہ، مختصر۔ ہم چاہتے نہیں یہ بھی مفصل راستے سے جنت میں جائے، یہ کیوں جانا چاہتا ہے مختصر راستے سے؟ روکو اس کو، بندش لگاؤ اس کے اوپر۔ اور پھر احکام کی تعمیل سے ایمان بنتا ہے، احکام کو چھوڑ کے ایمان بنتا ہے۔ اگر یہی ایمان بننے والی بات ہے میرے دوستو تو پھر دیکھو، نماز پڑھتے ہو،
اب بھی نماز پڑھتے ہو، تمہارا ابھی ایمان تو بنا نہیں ہے. ارے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ابھی قرآن کی تلاوت، ابھی تو تمہارا ایمان تو بنا نہیں ہے. بہرحال وہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے، اور اسی طرح جو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. اس لیے حضرت والا نے اللہ نے جو مقام محبت کا دیا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں جو عشاق موجود ہے جب حضرت کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں یہ کوئی واقعی نئے مولانا رومی اس دور کے پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نکلوایا ہے، اس کا احساس عام طور پہ بعد میں آدمی کو ہوا کرتا ہے کہ اللہ اکبر ہم نہ پہچان پائے، ہم قدر نہ کر پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت والا کی جو یہ خاص چیز ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ غیر اللہ ہمارے دل سے نکال کے صاف کر دے تاکہ ہمارے قلب میں اللہ کی محبت و عظمت ایسی جمے اور رچے اور بسے کہ ہماری آنکھوں سے بھی یہ جو حضرت فرما رہے ہیں میری چشم تر خون برسا رہی ہے. پھر اس آدمی کے قلب کا سما اور کیف اور فضا اور عالم کچھ اور ہوتا ہے. حضرت والا لیٹے رہتے تھے چارپائی پر، میں نے بعض کتابوں میں پڑھا اور پتہ چلا کہ اشعار پہ اشعار نکل رہے ہیں. حضرت مولانا مظہر صاحب نے بیان فرمایا، اور ایسی باتیں بیان ہو جانی چاہیے کیونکہ اس سے متعلقین کو فائدہ ہوتا ہے. بیان فرما رہے تھے کہ میں نے پوری زندگی کبھی حضرت کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا رات میں، بس یہی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ آ جا میری نگاہوں میں سما جا، آ جا میرے دل میں آ جا، آ جا میری نگاہوں میں سما جا. یہ جملے اور یہ حال انسان کے اندر کی قلب کی حالت کا پتہ دیتا ہے میرے دوستو. اور اسی قلب سے جیسا قلب بنتا ہے اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکثرین میں سے نہیں روایات کے اعتبار سے کہ بہت زیادہ روایات نقل کرنے والے ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام، جیسے بعض کتابوں میں ملا علی قاری وغیرہ نے لکھے، بعض اقوال لکھے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی تھی وہ دل ایسا بنا تھا بشیء وقر فی قلبہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قلب میں خاص چیز ڈال دی گئی تھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ پر ایسا ایثار کہ اپنا سب کچھ قربان کر ڈالیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے لاکھ ہوتے تو میں لاکھ دے دیتا، میرے پاس لاکھ نہیں صرف 10,000 ہیں تو میں کیا دے دوں. میرے بھائی جان کے رکھ، اگر تیرے پاس 10,000 ہے اور اہل و عیال ہیں اور اسی تنگی میں تو اس میں سے 1,000 500 100 200 50 20 دے گا، ممکن ہے کہ وہ جو کروڑ اور لاکھ دے رہا ہے اللہ کے یہاں یہ 10 اور یہ 50 اس کروڑ اور لاکھ سے زیادہ بڑھ جائیں. اس لیے اللہ کمیت کو نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ تم کو جانچے کہ احسن عملا. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اکثر عملا نہیں فرمایا. آج ہماری نظر کمیت پہ ہوتی ہے، میں کتنا کر رہا ہوں، کیفیت، کتنا اخلاص، کتنا حضوری کا عالم ہے جب میں یہ عمل کر رہا ہوں، کتنی للہیت ہے جب میں یہ عمل کر رہا ہوں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے حضرت والا کی خدمت میں رہ کے یہ چیز سیکھنے کی ہے. ہماری آنکھیں بھی آنسو برسائے، اور کم از کم جب تک ہم خانقاہ میں ہیں تو یہ معمول بنانا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں 1-2 منٹ کے لیے ہی اللہ کے لیے آنکھوں سے آنسو نکالیں. پھر دیکھو کہ مقام قرب کیسے طے ہوتا جاتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ان آنسوؤں کو نکال کے دل اداس ہوگا اور غم آئے گا. واللہ اپنے اللہ کے سامنے جس وقت کتنا ہی غم زدہ یا آنسو نکال لیتا ہے تو سارا دن بھر کا علاج اس کا ٹینشن وینشن سارا ایک طرف ہو کے دل ایسا باغ ہو جاتا ہے کہ وہ خود محسوس کرتا ہے قلب میں کیفیت، خود محسوس کرتا ہے قلب میں کیا مزہ. جب میں بیمار تھا آپ کو کبھی کبھی بتایا کرتا ہوں، وہ سحر اور جادو وغیرہ کے معاملات تھے بڑے سنگین. میں اپنے اوپر گزری ہوئی بات بتاتا ہوں تو سوچ اور فکر کبھی ایسی لگتی تھی دماغ پھٹا جاتا تھا. یہ ایک اثر ہوتا ہے سحر کا. آپ حضرات کو عرض کر دوں، بس 2 منٹ کے لیے نماز کے بعد اس ارادے سے ہی بیٹھتا تھا کہ رو کے اللہ سے کچھ عرض کروں گا، بس وہ 1 منٹ 2 منٹ رونا وہ سارا علاج ہو جاتا تھا. خدا گواہ ہے، سارا علاج. یہ نہ سمجھے کہ رونے کا معنی ہے کہ دل میں کوئی فکر اداسی آئے گی، نہیں میرے دوستو، دل دھل جائے گا، صفائی ہو جائے گی. ایک بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں،
اور حکیم الامت مجدد ملت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے میرے دوستو دعا کی قبولیت کی ایک پہچان لکھی ہے کہ جب آپ دعا کر کے اللہ سے فارغ ہو تو قلب میں خاص اطمینان کا عالم، خاص اطمینان کی کیفیت محسوس ہو، بس دلیل ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ چاہے ملے نہ ملے، وہی ملے اس سے اچھی ملے، اس کا بدل جو بھی ہو، لیکن بس یہ نشانی ہے کہ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو حضرت والا کی جو یہ چیز ہے میری چشم تر خون برسا رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیز عطا فرما دے۔ میرے دوستو یہ محض ایک کیفیت کی بات نہیں ہے کہ ایک وقتی کیفیت ہے، آئی اور چلی گئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا مانگی، اور دعا اس چیز کی مانگی جاتی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہو، محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں دے دے جو موسلادھار بارش کی طرح آنسو برسانے والی ہو، ایک دو تھوڑا بہت دو چار قطرے نہیں۔ حضرت نے اس کی تشریح لکھی ہے غیم مطلون کے حوالے سے، پھر اس کو سمجھایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حطالہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب خوب آنسو برسانے والی۔ اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ایک صفت تھی کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی بہت روتے تھے، اور جب رونے کو تھامنا چاہتے تھے تو میرے دوستو اس طرح سینے میں سی آواز آتی تھی، لہو عزیز کا عزیز المرجل، جس طرح کے ہانڈی ابلتی ہے اور پانی اس میں کھل 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 ہوتا رہتا ہے، اس طرح سے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے اپنے اللہ کے سامنے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ کیا یہ نبی کی سنت نہیں ہم کو لینی نہیں چاہیے؟ میرے دوستو یہ نبی کی سنت ہے، اسے جنہوں نے زندگیوں میں لے لیا بڑی جلدی ان کے مقامات طے ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا قرب ملتا چلا جاتا ہے۔ ان آنسوؤں سے اللہ تعالیٰ دل کی دھلائی صفائی فرما دیتے ہیں، اس لیے ارشاد ہے آگے تسقیان القلبا، کہ ایسی رونے والی آنکھیں جو ہوں گی وہ دل کو سیراب کر دیں گی، وہاں اللہ کی معرفت کے، محبت کے، قرب کے پھول لگ جائیں گے اور پھل لگ جائیں گے، پھر وہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور وہی پھر قلب سلیم بنتا ہے، قلب منیب بنتا ہے، اور اسی سے میرے دوستو انسان کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کہا جائے گا جو قلب منیب والے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ۔ جو قلب منیب لائے ہیں میری بارگاہ میں ان سے کہا جائے گا آ جاؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ یوم الخلود ہے، اور یہ دار الخلود بھی ہے، یہ ہمیشگی کا گھر ہے، اب تمہیں یہاں سے بدلا نہیں جائے گا۔ وقتی طور پر 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر گئے اور پتہ نہیں کتنے اسٹار ہوٹلوں میں، جی آج کل کتنی قسمیں نکلی ہے ہوٹلوں کی، وہاں جاتے ہیں اور لوگ اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ میں مکے میں تھا تو بتا رہے تھے بعض ہوٹل والے تمہارے ساؤتھ افریقی صرف باتھ روم چھوٹا بڑا اور باتھ روم میں ٹائلز کیسے لگے ہیں اور ٹیپ وہ کیسا ہے اور شاور کیسا ہے، اس فرق پر 10-10 ہزار ریال کا ڈفرینس پیش کرتے ہیں، 10-10 ہزار ریال کا ڈفرینس۔ میں صاف عرض کرتا ہوں اہل علم سے پوچھ لو، یہ اس طرح اتنی سی بات پر یہ اسراف میں داخل ہے میرے دوستو۔ ٹھیک ہے ادنا درجہ، ٹھیک ہے اعلیٰ درجہ، لیکن حدود سے بڑھ جانا اور حدود سے بڑھ کے آگے جانا اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ کل مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا وہ جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات بیان کی تھی اس میں تیسری بات کیا تھی؟ تو وہ بات اللہ نے دل میں ڈال دی۔
کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ پیون نہ لگا لو. یہ میں نے کل بات عرض کی تھی لیکن ایک بات رہ گئی, وہ ذرا میرے دوستوں میں عرض کر دوں. کیا بات ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب پیاری لاڈلی چہیتی بیوی اور ہماری ازواج مطہرات میں سے ہماری امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, جن کو کبھی کبھی محبت میں اللہ کے نبی فرماتے تھے اے میری حمیرہ, اے میری حمیرہ, محبت کا خطاب ہے, فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو یہ 3 کام ہے لازم. اتنا توشہ اپنے لیے لے لینا اور اختیار کر لینا کزاد الراکب, جتنا مسافر سوار جو جا رہا ہو اس کے پاس توشہ ہوتا ہے. محدثین نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر, وہ جو مسافر سوار ہو اس کا توشہ کیوں فرمایا؟ میں اور آپ اگر پیدل اونٹ پر چلنے لگے اور یہاں سے لاہور تک جانا ہو تو پتہ نہیں 10 دن 15 دن تو بہت سارا توشہ لینا پڑے گا ساتھ میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, وہ جو سوار ہوتا ہے, سوار, ہاں پیدل, اس زمانے کی سواری وہ تھی پیدل. اب کے اعتبار سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ جو دوسری سواریاں ہیں, ایک دن میں آپ پہنچ جائیں گے, چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے, تو کتنا سا توشہ, بس تھوڑا سا جس سے گزر ہو جائے, جس سے کام چل جائے, بس یہی بات فرمائی. دنیا میں سے بس اتنا لے کے رکھنا, اتنا لے کے رکھنا. ہوٹلوں پر, 5 اسٹار ہوٹلوں پر اور 7 اسٹار ہوٹلوں پر ایسے فضول خرچیاں ہو رہی ہے میرے دوستو. تو بات یہ چل رہی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات فرمائی. اللہ تعالی ہمیں ایسا قلب دے دے, ایسا دل دے دے کہ پھر قیامت کے دن کہا جائے گا یہ تمہارا دارالخلود ہمیشگی کا گھر ہے, آج تم اس میں داخل ہو جاؤ. وقتی طور پر 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے کہ وقتی طور پر 10 دن رہنا ہے, 20 دن رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے میرے دوست, تو سچی بات یہ ہے اس کی جنت اسی وقت سے شروع ہو چکی ہوتی ہے. ابھی تو وہ دنیا سے گیا بھی نہیں. حدیث پاک میں ہمارے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی, ابھی تو وہ دنیا سے گیا بھی نہیں. فرشتہ اس کو, وہ جب آخرت کی نعمتیں نظر آتی ہے تو پوچھتا ہے رہنا چاہتے ہو یہاں یا چلنا چاہتے ہو؟ تو روایت میں آتا اس کی روح اندر مچلنے لگتی ہے بھاگ جانے کے لیے, اور پھر وہ فرشتے سے خطاب کر کے کہتا ہے مجھے کہاں رکھنا چاہتے ہو؟ اس بلاؤں کے گھر میں, مشقتوں کے گھر میں, تکلیفوں کے گھر میں مجھے لے کے چلو, میں تو آگے چلنے کے لیے تیار ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن روح نکل اور چل الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. خطاب ملتا ہے. اور حضرت والا نے مفتی حسین بیات کے گھر میں ایک بات ارشاد فرمائی بڑی پیاری, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے اپنے اولیاء اور اپنے خاص بندوں کو وہاں بھی پہلے رکھا اور یہ کہا پہلے جاؤ میری جنت میں جانے سے پہلے میرے خاص بندوں میں جا کے ملو اور پھر جانا میری جنت میں. تو جو دنیا ہی میں اس طرح سے اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں کہ اللہ والوں سے ملے رہتے ہیں, انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کو ان کا ساتھ مل کر جنت میں جانا آسان ہوگا. فی عبادی پہلے فرمایا اور وادخلی جنتی بعد میں ارشاد فرمایا. تو میرے دوستو وہ آخرت کی نعمتیں جب نظر آنے لگتی ہے وہ تو روح اس کی یہیں سے مچلنے اور بے قرار ہونے لگتی ہے. اور قرآن میں جب غور کرو, اور قرآن واقعی ایسی نعمت ہے کہ پتہ نہیں اگر اس میں مبالغہ نہ ہو تو میں پڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہوں, اور بیان میں جب قرآن پر کبھی بیان کرنا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر مسلمان کے پاس, روئے زمین پر مسلمان کے پاس آج اس دور میں قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایک عجیب دلیل سے میں سمجھاتا ہوں. جتنی چیزیں ہیں میرے دوستو, سب مخلوق, حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں, جنت کی حوریں, سب مخلوق, لیکن اللہ کا یہ کلام مخلوق نہیں ہے.
اور دنیا کی جتنی چیزیں سب یہاں رہیں گی، لیکن یہ کلام قرآن اللہ کا جنت میں بھی ہوگا۔ علماء سے پوچھ لیجئے، روایت میں مضمون موجود ہے۔ اتنی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حبل اللہ ہے یہ، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ تو جو رسی مثلاً 3 منزلہ اوپر سے نیچے ڈالی جا رہی ہو اور وہ رسی مضبوط ہو، اگر اسے پکڑ کے کوئی چڑھتا چلا جائے گا تو نتیجتاً وہ 3ری منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ رسی اللہ کی طرف سے نیچے آئی ہے، اور یہ ایسی اللہ کی رسی ہے مضبوط کہ جو اس کو پکڑ کے چلے گا تو بالآخر وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور رمضان قرآن کا مہینہ، ایک بات عرض کروں، میں نے بزرگوں سے سنی، قرآن کریم سے اور اس سے تعلق سے ایسی نسبت قویہ ملتی ہے کہ اکثر قرآن کے عشاق موت سے پہلے ان کے ساتھ خاص کرامت والی باتیں اور خاص اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ خصوصی واقعات پیش آئے جنہوں نے قرآن سے بہت گہرا تعلق رکھا۔ بہرحال باتیں دور نکل گئی تو میں عرض کرتا تھا کہ یہ قلب جب ایسا ہوتا ہے، دل اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، قلب منیب و سلیم، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دو، اور اسی کا اثر پھر یہ آنکھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت والا کا ایک جملہ میں نے سنا کہ اللہ والوں کا جو آنکھیں ہوتی ہے یہ چھلکتی رہتی ہے، اور اللہ والوں کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ چمکتا رہتا ہے، اور اللہ والوں کی آنکھیں جو ہوتی ہے وہ چھلکتی رہتی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں۔ اور یہ آنسو انسان کو، روایتیں بہت ہیں، ترغیب و ترہیب میں اللہ کے خوف سے رونے پر بڑی روایتیں ہیں، اگر ان روایتوں کو پڑھے تو پتہ چلے گا کس قدر ایک آنسو کا قطرہ، بتائیے وہ جہنم کی آگ کہ جس پہ ساری دنیا کے جتنے سمندر اڈیل دو تو وہ بجھ نہیں سکتی، لیکن جب بندے مومن اللہ کے خوف میں ایک آنسو نکالتا ہے بس وہ بجھ جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے اللہ سے، اپنے اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آپ حضرات نے بار بار سنا ہے کہ بعض علماء نے ایک قول اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جنت عطا فرماتے ہیں جی، اور ملا علی قاری اس کو نقل کرتے ہیں کہ قالت الصوفیہ جنت فی الدنیا برضاء المولا وجنت فی الآخرہ بلقاء المولا والدرجات العلا، ایک جنت دنیا میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو، ساری جنتوں سے بڑھ کر اللہ کو جب راضی ہم دیکھ لیں اور اللہ ہمیں رضا اپنی رضا عطا فرما دے تو گویا سب کچھ حاصل ہو گیا۔ حضرت والا فرماتے ہیں شیر و شکر اور دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا مل جانا ہے، اللہ جسے مل جائے سب سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جگہ سے بڑھ کے پائے، پھر آگے دلیل حضرت نے دی ہے کیوں پائے، شیر و شکر یہ ساری مخلوق ہے، تو جو خالق ہے اللہ ہے ان سب چیزوں کا، تو اس کے مل جانے میں کیا مزہ ہوگا۔ طائب صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی جنتیں ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ تو حضرت والا کا یہ کلام سناتا ہوں جو صبح حضرت نے کمرے میں بھی سنا تھا، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے،
میری آہ کی کچھ خبر لا رہی ہے، صبا آج با چشم تر آ رہی ہے، صبا آج با چشم تر آ رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، یہی آہ دل دل کو گرما رہی ہے، محبت کی تکمیل فرما رہی ہے۔ نہ پوچھو تجلی یہ آہ سحر کو، ضیاء ماہ مگر شرما رہی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھ کر، یہ جو اللہ والے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاص ان کے چہروں پر پڑتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹوں پر، یورپی ملکوں میں، وہ کافر بھی جب ان چہروں کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور تکتے رہتے ہیں، غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ ہمارے حضرت والا جب وہاں گرگ نیشنل پارک میں گئے تھے تو ایک کالا کافر دیکھ کے یہی بات کہتا اور پھر کلمہ پڑھا۔ حضرت جلال آبادی جب انگلینڈ کے ایئرپورٹ پہ تھے تو جتنے امیگریشن آفیسر تھے سب آ گئے اور آ کے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ چہرہ تو جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ملتا جلتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی کو دیکھا تو تب وہی بات حاصل ہوئی۔ ہاں، کتنے ہی کریم پاؤڈر لگا لو میرے دوستو، دنیا کی مارکیٹ سے اعلیٰ کریم پاؤڈر خرید کے لے آؤ، لیکن کبھی بھی یہ حسن اور یہ تجلی خاص نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خاص قرب جو ہے اور اللہ کی خاص تجلیات، اللہ کے سامنے جو رونے والے ہیں، خواہ ان کو ظاہری حسن حاصل نہ ہو، لیکن واللہ یعنی جس میں تھوڑا سا احساس اور ادراک ہو، وہ ان کے چہروں کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے سامنے کس طرح سے آہوزاری کرتا ہے، اور اس کی یہ شب زندہ دار ہے اور اس کی یہ راتوں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ میرے دوستو سچ بتاتا ہوں، چہرہ بتا دیتا ہے۔ چہرہ کریم پاؤڈر کے ذریعے سے تو آدمی ظاہری حسن اور میں طلباء سے ایک بات کہتا ہوں، وہ مذاق کی تو ہے لیکن حقیقت بھی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد لوگ کریم پاؤڈر کب سے لگانے لگے۔ افریقہ میں طلباء سے خوب کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی میری سمجھ سے باہر یہ بات ہے کہ مردوں میں بھی کریم پاؤڈر چلتا ہے، سب لگاتے ہیں، سب خریدتے ہیں۔ ایک امام صاحب میرے دوست ہیں، نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو جیب سے وہ نکال لیں ہونٹوں پر، ادھر امامت کرانے جاتے ہیں اور ہونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ یہاں بھی مدارس میں یہ چیز نہیں، ہندوستان کے کسی مدرسے میں نہ ہم نے کبھی دیکھی نہ ہم نے کبھی سنی۔ ہاں، یہ کچھ ویسلین وغیرہ لگانا یا کوئی دوائی کے کوئی سخت سردی میں کوئی لہر اٹھی اور کوئی بدن میں کچھ وہ بات پیدا ہو گئی، لیکن یہ کہ غسل کرو تو 1 گھنٹے کے لیے باتھ روم میں گھس گئے۔ مردوں نے اپنوں کو عورت بنا رکھا ہے آج، طرح طرح کے دنیا بھر کے یہ وہ چیزیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ سب کہاں سے آیا۔ جی، مرد کو تو طاقتور، جرأت مند اور قوت والا، اور اس کے اعضاء میں تو صلابت اور سختی، اور ایک بات وہ پیدا ہونی چاہیے جو عورتوں سے ہٹ کر ہو۔ یہ عورتوں والی بات مغربی ملکوں نے دی ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کو بتاؤں گا، مغربی تہذیب کے 4 ستون ہیں، ان پر کھڑی ہے یہ پوری۔ میں تقریر الحمدللہ اللہ کے فضل سے کرتا ہوں، وہ بھی طلباء کو سمجھا کے آیا۔ خدا را اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالو، ورنہ یہ پتہ چلے گا 70 سال گزار کر صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی، شام ہوتی تھی صبح کو تو شاندار طریقے سے گدے ڈالو، بچھاؤ، ایک دن کا ایک گرد و غبار کا ٹکڑا گھر سے صاف کرو۔ ظہر تک تو یہ کیا، ظہر کے بعد سے وہ کھانا بنانا پکانا اور یہ پھیلانا شروع کیا تو رات ہو گئی، تو رات سے صبح سے رات تک، جیسے کہ یہ انسان پیدا ہی اس مقصد کے لیے ہوا ہو۔ 4 اس کے ستون ہیں، 4۔ نمبر 1 اسراف، نمبر 2 تعیش، نمبر 3 بے حد عریانی فحاشی، اور نمبر 4 مباحات کی کثرت۔ ان 4 ستونوں پر یہ تہذیب کھڑی ہے۔
مولانا عمر پالنپوری کو میں نے کئی مرتبہ، ہم مرکز نظام الدین میں جایا کرتے تھے، 2 دن 3 دن جا کے ٹھہر جاتے تھے، کئی مرتبہ میں نے مولانا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ایک جماعت تبلیغ کی نسبت سے ایک عورت ایمان میں داخل ہوئی، کافر تھی، جب اس کا بیان کسی یونیورسٹی میں رکھا گیا تو یونیورسٹی کی لڑکیاں، آج ہمارا ذہن ہے اس طرح سے، امریکہ سے آیا، کینیڈا سے آیا، لندن سے آیا، سمجھتے بہت، تو وہ عورت بھی کسی اسی ملک کی رہنے والی تھی، اور وہ سب جو ہے کریم پاؤڈر ٹیپ ٹاپ زیب و زینت کی ساری ادائیں سجا بجا کے وہاں بیٹھی تھی انتظار میں کہ ایک فلاں ملک کی عورت آج ہمیں خطاب کرے گی۔ میں نے خود سنا، مولانا فرماتے تھے جب وہ عورت پردے میں داخل ہوئی تو ایک دم، ان کو انگلش میں کہتے ہیں شوق لگا، ایک دم سے چونک گئی، ارے پردے میں، اور اس نے پھر خطاب کر کے کہا میں جو تمہاری حالت دیکھ رہی ہوں اور تمہاری چہروں پر جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے تمہاری حالت پر، یہ ہمارا وہ تھوک جسے ہم نے تھوکا ہے اور تم چاٹ رہی ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ اس پورے ہال کے اندر ہچکیاں بن گئی عورتوں کی، ہچکیاں۔ مجھے پتہ نہیں کراچی کا کیا ماحول ہے، لیکن آج ہمارا جوان طبقہ زیب و زینت کے لمبے چوڑے پروگرام پہ چلتا ہے۔ مسلمان اس لیے پیدا نہیں ہوا میرے دوستو، ہماری پیدائش کی غرض و غایت اور مقصد کچھ اور ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ بدبودار زندگی گزارو، ہم نہیں کہتے کہ تم اس حالت میں رہو کہ دوسرے تم سے دور بھاگے۔ صفائی ستھرائی اگر اس دنیا میں کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام میں ہے، صفائی ستھرائی کی دعوت ہے، لیکن تکلفات میں پڑنا اور اپنے اعضاء کو نرم، اور یہ ایک مستقل چیز ہے، انشاءاللہ کبھی میں عرض کروں گا اور بیان کروں گا اس کے اوپر۔ یہ 4 ستون ہیں، اور بحمداللہ میرے پاس قرآن و حدیث سے ہر ایک کے سلسلے میں ماخذ اور دلیل موجود ہے کہ یہ 4 غلط ہیں۔ ایسے بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ توفیق الہی سے بتاؤں گا کہاں ہے منع ہونے کی، کہاں کہاں دلیل، اللہ کے نبی نے کیا کیا بتایا، کیا کیا سکھایا، اور اس طرح سے ہماری زندگی کا مقصد ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل پتہ ہی نہیں پیدا کیوں ہوئے تھے، لگ گئے کہیں کے اندر آ کر۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اور اصلاح فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اللہ اپنی طرف پھیر دے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ضیائے ماہ و مہر شرما رہی ہے، سب شرما جائیں گے، یہ چاند ستاروں کی جو کچھ ہے اور آفتاب و ماہتاب کی، یہ تو مخلوق ہے، اور اللہ کی جو تجلی ہوگی میرے دوستو اس کا کیا کہنا۔ اس لیے اندھیرے میں بھی جب اللہ والے نکلیں گے تو دیکھو ان کے چہروں کو کس طرح سے چمکتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ جب تشبیہ دی جاتی تھی، کہتے ہیں صحابی میں ایک مرتبہ ادھر دیکھتا ہوں، ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی روشنی پھیکی پڑی ہوئی ہے۔ جس گلی کوچے میں جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو چمک اٹھتا تھا۔ جی یہ کہیں کہ انوار و تجلیات تھی، یہ کریم پاؤڈر کی انوار و تجلیات العیاذ باللہ نہیں تھی۔ جی یہ تو اللہ کے نبی کے چہرے پر، ویسے ہی نائبین نبی جو اولیاء اللہ ہیں ان کے چہروں پر اللہ اپنی یہ خاص تجلی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ خصوصی سے اور حضرت والا کے یہاں آنے کی برکت سے اور ان مجالس کی برکت سے، مجالس میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں بڑی محبوب ہوتی ہیں، بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ صحاح میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث، کہ جو بندہ ویسے ہی آتا ہے، گاڑی کی چابی لینی تھی، اتفاق سے وہ آدمی یہاں بیٹھے تھے تو مجھے آنا پڑ گیا تاکہ جلدی سے جب بیان ختم ہو تو گاڑی کی چابی لے کے جاؤں۔ اب بیان سن لیا، فرشتے کہتے ہیں یہ تو گاڑی کی چابی لینے یعنی کسی اور مقصد سے آیا تھا، اخلاص سے تو آپ کا نام سننے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو میں محروم نہیں کر سکتا، میں اس کو بھی بخشوں گا، اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ ہاں میرے دوستو دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے، بس پتہ چلا کایا پلٹ گئی، یہ ہے بخشش کا سامان۔ اس طرح اللہ کرتے ہیں، جسے اللہ چنتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کی شان رحیمی اور حضرت والا کے بڑے واعظ ہیں، شان جذب اللہ کی، اللہ کس طرح بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور خاص طور سے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، یعنی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اللہ کو طلب کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں پتہ چلا کہ اللہ ہی مجھے اپنی طرف کھینچے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم جب اس یہ رمضان ہمارے سروں پہ گزرے تو اس حال میں گزرے کہ اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک ہم پہنچ چکے ہوں، اور اللہ وہ نسبت تامہ کاملہ ہمیں عطا فرما دے جو اللہ نے اپنے
بڑے سے بڑے مقرب بندے کو روئے زمین پر عطا کی ہے. سبحان اللہ.